أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح کرنے والی ہے، المبین جو حق واضح کرنے والی ہے، حق بیان کرنے والی ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں اے نبی آپ کے سامنے احسن القصص، بہترین واقعہ، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن میں کہ جسے ہم نے بذریعہ وحی نازل کیا ہے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک آپ اس سے پہلے اس واقعے سے بے خبر تھے۔ سورہ یوسف، اس کا ابتدائی تعارف گزشتہ درس میں گزر چکا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا وہ خلاصہ بھی ہم سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ شروع میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یہ کتاب ایسی ہے جو ہر بات کو اور حق کو واضح کر دینے والی ہے، غلط اور صحیح، حق اور باطل، حلال اور حرام، توحید اور شرک، بدعت اور سنت، ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دینے والی ہے تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کریں۔ اور ہم نے اس قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو، تمہارے لیے آسانی ہو۔ اب ان آیات کے اندر ایک تو فرمایا کہ یہ واقعہ احسن القصص ہے، بہترین واقعہ ہے، اور اس واقعے کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ اس سے کیا اندازہ ہوا کہ ہم نے یہ واقعہ وحی کے ذریعے آپ کو بتایا ہے، جو کہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے، اور یہ قرآن کریم کے حق ہونے کی بھی دلیل ہے کہ قرآن منزل من اللہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ ہم نے اس قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا اس لیے کہ اولین مخاطب جو اس قرآن کریم کے ہیں وہ عرب والے تھے، اور تاکہ ان کے سمجھنے کے لیے مشکل نہ ہو اور ان کے پاس کوئی عذر نہ ہو کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتا، اس لیے ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سے اور عقل سے کام لو۔ اور یہ واقعہ ایسا ہے جو واقعات میں سب سے بہترین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس واقعے سے پہلے بے خبر تھے، یعنی جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتایا تھا آپ نہیں جانتے تھے۔ اور یہودیوں کے لیے بھی یہ عبرت تھی، اس لیے کہ یہودیوں نے یہ سوال کیا تھا۔ مشرکین اور مکہ والے تو اس واقعے سے ویسے ہی بے خبر تھے، لیکن جو یہود تھے وہ اس واقعے کو اپنی کتابوں کے اندر پڑھ چکے تھے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے حضور سے سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل یہ تو فلسطین کے رہنے والے تھے، یہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ تو اس کے جواب میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ تو یہودیوں کے لیے بھی عبرت تھی کہ دیکھو یہ واقعہ ہمیں تو معلوم ہے، حضور کسی کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، کوئی پڑھانے کے لیے نہیں آتا، اس انداز سے اس واقعے کو بیان کرنا یقیناً آپ کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اور بعض لوگوں نے تو اس صورت کو سن کر اسلام بھی قبول کیا، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک یہودی عالم آیا اور اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسی سورہ مبارکہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس نے اس سورت کو اور تلاوت کو سنا تو کہا کہ اے محمد کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا جی کہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اور وہ تلاوت سنتا جاتا تھا اور تعجب میں آتا چلا جاتا تھا کہ یہ واقعہ تو وہی ہے جیسا کہ ہماری کتاب تورات کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ وہ یہاں سے واپس چلا گیا اور جا کر لوگوں کو بتایا اور چند لوگوں کو لے کر آیا۔ لوگوں نے بھی جب سنا تو بڑا تعجب، کہنے لگے کہ محمد
یہ کہاں سے آیا؟ کہا میرے اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو یہ لوگ اس واقعے کو سن کر اسلام میں داخل ہو گئے کہ یہ واقعہ تو ایسا ہے جیسا کہ ہماری کتاب کے اندر، تورات کے اندر لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بے خبر تھے، ہم نے بیان کیا۔ تو یہ بہت بڑی دلیل تھی کہ نبی تو امی ہیں، ان کو تو لکھنا نہیں آتا، اور آپ کسی چیز کو لکھی ہوئی کو دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے، اور کوئی پڑھانے کے لیے آپ کو آتا نہیں، آپ پڑھنے کے لیے کہیں جاتے نہیں، تو کیا وجہ ہے اور کہاں سے یہ سارا کا سارا علم آ گیا؟ تو سمجھنے والے کے لیے بہت بڑی علامت اور نشانی تھی کہ واقعتاً یہ نبی سچا ہے، اس کا رب سچا ہے، اترنے والا کلام سچا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اذ قال یوسف، اس وقت کو یاد کرو جب کہا یوسف علیہ السلام نے ابی اپنے والد سے، یا ابتی، اے ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند ہے، رأیتہم، میں نے دیکھا، لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، اپنے اس خواب کو مت بیان کرنا، علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے، فیکیدوا لک کیدا، وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بارے میں کوئی سازش کرنے لگے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بیان کیا کہ بھائی کو بھائی سے نفرت تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن شیطان اتنا بڑا دشمن ہے جو تمہاری رگوں میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات تمہارے بھائیوں کے دل میں ڈال دے جس سے نقصان پہنچے، اس لیے اس واقعے کو بیان نہ کرنا۔ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ 12 بیٹے تھے، 2 بیٹے حضرت یوسف اور بنیامین ایک بیوی سے تھے، اور 10 دوسری بیوی سے تھے، اور اس سوتیلے ہونے کی وجہ سے آپس میں انہیں ایک دوسرے سے بغض بھی تھا۔ یوسف علیہ السلام تو چونکہ اللہ نے نبی بنانا تھا، ان کے دل میں تو فطرتی طور پر ایسی باتیں ہی نہ تھیں، اور ایک بھائی کا اثر ہوتا ہے، اس اعتبار سے بنیامین کو بھی نہیں تھی، لیکن دوسرے جو بھائی تھے وہ بڑے بھی تھے، اور انہیں جو ہے اس بات پر اختلاف بھی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ تھوڑا سا جھکاؤ یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ تھا، چھوٹے ہونے کی وجہ سے بھی۔ تو کہا جی کہ ایسا کیوں ہے؟ جب یہ خواب دیکھا اور کہا کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے، چاند سورج کو دیکھا ہے، مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا آپ یہ مت بیان کرنا، اس لیے کہ اس سے نظر یہ آتا ہے کہ اللہ تمہیں اونچا مرتبہ اور مقام عطا فرمائیں گے کہ جس بنیاد پر یہ 11 کے 11 تمہارے بھائی اور سورج اور چاند، یعنی کہ تمہارا والد اور تمہاری والدہ، یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے فرما بردار ہوں گے، یعنی اللہ تمہیں نبی بنا دے، اور اس نبوت کے ماننے والے ہم بھی ہوں سارے کے سارے۔ اگرچہ یعقوب علیہ السلام مستقل نبی تھے، لیکن جب یوسف نبی بن گئے تو ظاہر ہے کہ پہلے نبی کی نبوت ختم ہو جاتی ہے، اس اعتبار سے کہا جی کہ ہم پھر آپ کے فرما بردار بن جائیں گے، لیکن اس بات کو بیان نہ کرنا، کہیں تمہارے بھائی تمہارے خلاف سازش نہ کرنے لگے۔ تو یہ تو اس کے اندر واقعہ ہے، لیکن اس سے درس اور سبق کیا حاصل ہوا؟ حسد جو ہے، حسد بہت بری چیز ہے۔ حسد کہا جاتا ہے انسان کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے اور اس کے بعد پھر یہ سوچے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، لیکن اس سے چھن جائے، جیلسی جس کو کہا جاتا ہے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آسمان پر سب سے پہلا ہونے والا جو گناہ ہے وہ حسد ہے، جس بنیاد پر جو ہے شیطان نے حسد کیا، آدم علیہ السلام کو اتنا مرتبہ کیوں ملا، مجھے کیوں نہ یہ مرتبہ ملا، اس سے یہ چھن جائے، اور اس نے سجدہ نہ کیا، یہ سب سے پہلا تھا۔ زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ یہ ہوا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا حسد کرتے ہوئے کہ جس لڑکی سے اس کا نکاح ہو رہا ہے وہ اتنی خوبصورت کیوں ہے، اس بنیاد پر۔ تو حسد بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے ہمیں آپس میں بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جس کے بارے میں حسد ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بارے میں دعائیں کرنی چاہیے، اس کی نعمتوں کی بڑھوتری کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور اس بڑے گناہ کبیرہ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نیکی پہلے ہی کرنا بہت مشکل، سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل، اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، اور جو حسد کرنے والا ہے یہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا، یہ یہی سوچتا ہے کہ اللہ نے اس کو یہ کیوں دیا ہے، نعوذ باللہ یہ غلط فیصلہ کیا گیا۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔